شہربین ٹائمز لائیو بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں شیخ امتیاز۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی میئر شیخ عمران پر اس وقت میٹنگ میں موجود کونسلر نے حملہ کیا جب وہ کونسلر ان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ ڈپٹی میئر کو حملے کے فوراً بعد پولیس کنٹرول روم اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں ابتدائی مرہم پٹی کر کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ ادھر ڈپٹی میئر نے اپنے بیان میں RSS اور BJP کے حمایت یافتہ کارپوریٹروں پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا آج کا حملہ ایک منصوبہ بند پروگرام تھا۔ ڈپٹی میئر کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ سے BJP اور ہندو نواز سیاست کے خلاف بولتا ہوں، اسی لیے مجھ پر اس طرح کا بزدلانہ حملہ کروایا گیا۔ کارپوریٹر صاحب جن کا میں نے پولیس کو نام دے چکا ہوں، انہوں نے دوسرا ایجنڈا اٹھایا، کوسچن آور تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ میئر جو ہے BJP بیکڈ ہے۔ میں BJP کے خلاف ٹائریڈ اٹھا چکا ہوں اور ان کی جڑیں اکھاڑوں گا۔ کشمیر میں ہمارے مذہب کا ساتھ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کی جو مہم چلائی ہے، جو اس کے ساتھ ہوگا، جن کے گھر بن رہے ہیں، وہ سارے خلاصے اب کروں گا۔ ثانیہ گوقدل کی 29ویں برسی کے موقع پر پیر کو سول لائنز اور اس کے ملحقہ علاقوں میں بندشوں کے بیچ مکمل ہڑتال رہی، جس کی وجہ سے کاروبار مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اس دوران متحدہ مزاحمتی قیادت کے اہتمام سے شہدائی گوقدل کی یاد میں شہداء کی یادگار واقعہ بسنت باغ چوک میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں مزاحمتی لیڈران اور کارکنان کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کر کے جاں بحق ہوئے شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران JKLF کے چیف محمد یاسین ملک کو حراست میں لیا گیا۔ ریاست کے سابق وزیر سعید الطاف بخاری کو پارٹی سے بے دخل کیے جانے کے بعد PDP اور مسٹر بخاری کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں PDP نے اپنے ایک تازہ بیان میں الطاف بخاری پر اقتدار کا بھوکا ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ موصوف کی ہمیشہ سے واحد ترجیح ان کی ذات ہی رہی ہے، جس کے لیے ان کا ایجنڈا ہمیشہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر جمہوری ذرائع رہے ہیں۔ PDP کے نائب صدر اور سابق وزیر عبدالرحمان ویری نے سوموار کو اپنے ایک بیان میں الطاف بخاری کے اس بیان کی سخت الفاظ میں تردید کی ہے کہ ان کا نام کبھی PDP میں عبوری صدر کے عہدے کے لیے تجویز ہوا تھا۔ مسٹر ویری کے مطابق الطاف بخاری شروع سے ہی اقتدار کا بھوکا تھا۔ شہدائی گوقدل کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انجینئر رشید نے کہا ہے کہ ہندوستانی اداروں نے نہ صرف اہل کشمیر کو مایوس کر دیا ہے، بلکہ کشمیریوں کو انصاف نہ دینا قوم پرستی اور وطن پرستی کی نئی مستقل پہچان بن گئی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انجینئر رشید نے کہا کہ ثانیہ گوقدل اور اس جیسے درجنوں واقعات جہاں پورے کشمیر کے ہر علاقے میں پیش آئے، لیکن ابھی تک کہیں بھی کسی وردی پوش کو اعلانیہ یا خفیہ سزا ملنا تو دور کی بات، بلکہ کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی کے چند الفاظ بولنے کے لیے بھی کوئی ہندوستان میں سامنے نہیں آتا ہے۔ بارشوں اور برف باری کے بیچ وسطی ضلع بڑگام کے ہاپتناٹ چار شریف جنگلات میں فوج و فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان مسلح تصادم آرائی میں عسکری تنظیم حزب المجاہدین سے وابستہ 3 مقامی جنگجو جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ جنگلات میں تلاشی آپریشن جاری ہے اور تاحال کسی بھی جنگجو کی نعش برآمد نہیں کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جنگلات میں موجودہ جنگجوؤں کی کمینگاہ کو تباہ کر دیا گیا ہے اور باری برف باری کی وجہ سے آپریشن میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی دوران جو ہی پلوامہ اور بڑگام میں جھڑپ کی خبر پھیل گئی تو نصف درجن مقامات پر برستی بارش اور برف باری کے بیچ نوجوانوں اور فورسز کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی، جس دوران فورسز نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیس شیلنگ اور پیلٹ فائرنگ کا استعمال کیا۔ پیر پنچال کے آر پر ایک مرتبہ پھر برف باری اور بارشوں کے نتیجے میں وادی کے طول و عرض میں
معمول کی زندگی بری طرح سے متاثر ہوئی۔ شہر سری نگر سمیت وادی کے شمال و جنوب میں اتوار اور سوموار کی درمیانی رات سے ہی برف باری اور بارشوں کا تازہ سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں سری نگر جموں شہرہ سمیت درجنوں رابطہ سڑکیں ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہوئی، جبکہ کم روشنی کی وجہ سے سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک بھی متاثر رہا، جبکہ بجلی کا نظام پوری طرح سے درہم برہم ہو گیا۔ تازہ برف باری کے ساتھ ہی پوری وادی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں ایک دلدوز حادثے میں محکمہ بجلی کا ایک انسپکٹر ترسیلی لائن کی مرمت کے دوران زخمی ہوا۔ اس دوران اگرچہ ملازم کو فوری طور اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ یہاں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ جنوبی کشمیر کی ایک اہم شخصیت اور اوقاف صدر جامعہ مسجد شوپیاں ماسٹر نذیر احمد خان مختصر علالت کے بعد گزشتہ روز سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ سری نگر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے سلسلے میں آج سری نگر میں ICDS پروگرام آفیسر کی قیادت میں محکمہ کے افسران اور سپروائزروں اور دیگر ملازمین نے سری نگر میں ایک ریلی کا انعقاد کیا۔ بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ، بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ، بیٹی ہماری جان ہے، بیٹی گھر کی شان ہے، بیٹی گھر کی شان ہے، بیٹی ہماری شان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد دلائے کہ آج چلہ کلان کا 30واں دن تھا اور اگلے 24 گھنٹوں تک برف اور بارشیں جاری رہنے کا امکان ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔